بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسٹور روم میں بند روتے روتے میری آنکھیں لال ہو چکی تھیں، پر مجھے وہاں چپ کروانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میری سسکیاں پورے اسٹور روم میں گونج رہی تھیں۔ روتے روتے میرا گلا سوکھ چکا تھا اور پیاس سے برا حال ہو رہا تھا۔ میری مامی اتنی ظالم تھی کہ اس نے صبح کو بند کر کے شام تک میری خبر نہیں لی تھی کہ میں زندہ بھی ہوں کہ مر گئی ہوں۔ میری مامی نے مجھے جس بات پر بہت سزا سنائی تھی، وہ جرم میرا صرف یہ تھا کہ میں گیلے کپڑوں کی بالٹی اٹھا نہیں پا رہی تھی، کیونکہ بالٹی میں وزن بہت زیادہ تھا اور میری عمر صرف 12 سال تھی۔ میں کوئی بھی وزنی چیز نہیں اٹھا سکتی تھی، پر مامی کو یہ بات ہرگز سمجھ نہیں آتی تھی کہ ندا ایک چھوٹی سی بچی ہے، وہ سارا بوجھ کیسے اٹھا سکتی ہے۔ مامی گھر کا سارا کام مجھ سے کرواتی تھی۔ مار کھانے کے ڈر سے میں سارا ہی کام کر لیتی تھی، پر جب کپڑے دھونے کی باری آتی تو کپڑوں کی بھری ہوئی بالٹیاں میں چھت تک نہیں پہنچا پاتی تھی، کیونکہ گیلے ہونے کی وجہ سے کپڑوں میں کافی زیادہ وزن ہو جاتا تھا۔ اور آج بھی کپڑے دھونے کی باری تھی۔ کپڑے دھو کر جب میں چھت پر سکھانے کے لیے بالٹی لے کر جا رہی تھی تو وہ بالٹی میرے ہاتھ سے گر گئی اور سارے کپڑے زمین پر گر گئے، جن میں مٹی لگ گئی۔ تو مامی نے مجھے تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ سارے کپڑے میلے کر دیے، اب ان کو دوبارہ سے دھونا پڑے گا۔ مفت کا صابن اور صرف نہیں آتا جو تم کپڑے میلے کر کے پھر سے دھونے بیٹھ جاؤ گی۔ تمہارے باپ کی کمائی کے پیسے نہیں ہیں یہ، میرے شوہر کی محنت کی کمائی کے پیسے ہیں۔ میں ان کو تمہیں اس طرح لٹانے نہیں دوں گی۔ جب میں نے مامی کو کہا کہ میرے ہاتھ سے بالٹی گر گئی، میں نے جان بوجھ کر نہیں گرائی، ان کو دھونے کی محنت بھی تو پھر مجھے ہی کرنی تھی، تو میں کیوں جان بوجھ کر کپڑے میلے کروں گی؟ تو مامی نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ زبان چلاتی ہو، اور مجھے تھپڑ مار کر اسٹور روم میں بند کر دیا۔ ماموں کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی مامی نے آ کر اسٹور روم کا دروازہ کھولا تو بھوک کے مارے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ مامی نے مجھے اس وقت کہا کہ جاؤ اور ہاتھ منہ دھو کر حلیہ ٹھیک کرو، ورنہ تمہارا ماموں یہی سمجھے گا کہ میں تم پر ظلم کرتی ہوں۔ مامی نے اپنے بچوں کا بچا ہوا کھانا لا کر میرے آگے پھینکا اور کہا کہ جلدی سے کھانا کھا لو اور پھر گھر کی صفائی کر لو۔ تمہارے ماموں آ جائیں گے تو مجھ سے پوچھیں گے کہ گھر کی صفائی کیوں نہیں کی۔ مامی نے اس وقت مجھے بولا کہ تم خواہ ہی مجھے غصہ دلاتی رہتی ہو، تمہاری وجہ سے سارے دن کا گھر کا کام ادھورا ہی رہ گیا، کپڑے ابھی تک دھلنے کے لیے وہیں پڑے ہیں اور گھر کی صفائی بھی نہیں ہوئی، برتن بھی باورچی خانے میں میلے پڑے ہیں۔ جلدی جلدی سے سارے گھر کا کام ختم کرو، اگر مجھے غصہ نہ دلاتی تو میں تمہیں اسٹور روم میں کیوں بند کر دیتی؟ سب تمہاری غلطی ہے، جان بوجھ کر ایسا ہی کرتی ہو، تم میری دشمن ہو، اسی لیے غصہ دلا کر دل میں یہی سوچتی ہو کہ یہ غصہ کرے، اس کا بی پی بڑھ جائے تاکہ یہ مر جائے۔ میں اچھی طرح سے تمہیں جانتی ہوں، تمہاری نانی بھی میری دشمن تھی، اسی لیے تو تمہیں میرے متھے چھوڑ گئی ہے۔ پتہ نہیں میں نے کیا بگاڑا تھا تمہاری نانی کا جو اس نے تمہارا بوجھ میرے اوپر ڈال دیا۔ میرے شوہر کے پاس کون سا قارون کا خزانہ تھا جو ہم لوگ ایسے لٹاتے پھرے تم جیسے یتیموں پر؟ مامی ایسے بولتے ہوئے ذرا سا بھی یہ نہیں سوچتی تھی کہ میں بھی ایک انسان ہوں، ایک چھوٹی بچی ہوں، میرے دل پر کیا گزرے گی۔ بنا ماں باپ کے زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں چاہے کوئی سکھ بھی نہ ہو، پر ماں باپ کا سایہ سر پر سلامت رہے۔ میں تو ہمیشہ یہی دعا مانگتی تھی کہ اللہ پاک کسی کو بھی یتیم نہ کرے۔ میری نانی جو کہ مجھے یہاں مامی کے گھر میں لے کر آئی تھی، ان کا انتقال میرے یہاں آنے سے 1 سال کے بعد ہو گیا تھا۔ نانی نے مجھے بتایا تھا کہ میرے امی ابو کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد نانی مجھے مامی کے گھر لے آئی تھی۔ مامی نے تو اسی دن ہنگامہ ڈال دیا تھا کہ میں نے یتیموں کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا جو میں ہر کسی کو پالتی پھروں۔ ایک ساس کا بوجھ بھی مجھ پر کافی ہے، میں اب اس یتیم بچی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اس کو کسی اور کے متھے مارو، مجھ سے کسی کی ذمہ داری نہیں سنبھالی جائے گی۔ مامی اس طرح بولتے ہوئے ذرا نہیں سوچ رہی تھی کہ میرا تو ماموں اور مامی کے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ میرے بابا کا اس دنیا میں کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے اور ان کے ماں باپ کے مرنے کے بعد تو وہ بھی اس دنیا میں اکیلے ہی رہ گئے تھے، جس طرح اب اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد میں اکیلی رہ گئی تھی۔ شاید ہماری قسمت میں رشتوں کا پیار لکھا ہی نہیں تھا، اسی لیے تو میرے آتے ہی 1 سال بعد نانی بھی فوت ہو گئی۔ نانی کے مرنے کے بعد مامی نے مجھ پر ہر وہ ظلم کیا جو وہ کر سکتی تھی، کیونکہ نانی کے ہوتے ہوئے مجھے وہ تھوڑا بہت معاف بھی کر دیتی تھی۔ نانی اس گھر کا سارا کام کرتی تھی، جو کام کبھی کبھار مامی مجھے بھی بول دیتی تھی وہ بھی نانی ہی فوراً کر لیتی تھی،
کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ میری نواسی کو ذرا سی بھی تکلیف نہ ہو، پر میری زندگی میں تو کوئی سکھ نصیب تھا ہی نہیں، اسی لیے تو نانی بھی جلدی چلی گئی۔ میری مامی کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام فرحان تھا اور بیٹی کا فریحہ۔ فریحہ مجھ سے 2 سال بڑی تھی، پھر بھی مامی اس سے بہت ہی پیار سے بات کرتی تھی، جبکہ مجھ سے وہ بہت غصے سے بات کرتی تھی۔ مامی نے فریحہ اور فرحان دونوں کا بہت ہی اچھے پرائیویٹ اسکول میں داخلہ کروایا ہوا تھا۔ جب ماموں نے میرے داخلے کے بارے میں مامی سے بات کی تو مامی نے انکار کر دیا اور کہا، اگر یہ اسکول چلی جائے گی تو گھر کا کام کون کرے گا؟ میں تو گھر میں اکیلی ہی پڑ جاؤں گی اگر ندا بھی اسکول چلی جائے گی تو۔ ماموں کبھی کبھار مجھ سے بات کر لیا کرتے تھے، پر مامی سے برداشت بالکل بھی نہیں ہوتا تھا کہ ماموں مجھ سے پیار سے بات کریں، کیونکہ مامی مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ کہیں ماموں کو مجھ پر رحم نہ آ جائے اور وہ مجھے اسکول میں داخلہ نہ دلوا دیں۔ مامی کے گھر کا سارا کام میں اکیلی ہی کرتی تھی۔ انہوں نے ہر کام مجھے بہت اچھے طریقے سے سکھا دیا تھا۔ اگر میرا کسی کام کرنے میں دل نہ بھی لگتا تو مار کھانے کے ڈر سے وہ کام مجھے کرنا ہی پڑ جاتا تھا، کیونکہ پھر مامی مجھے بہت زیادہ مارتی تھی، اتنا کہ میرے جسم پر مارنے کے نشان پڑ جاتے تھے۔ پر پھر بھی میں وہ نشان کسی کو نہیں دکھاتی تھی اور اپنے دوپٹے سے ہمیشہ چھپا لیتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میرے ہاتھوں پر یا میرے چہرے پر نشان ماموں نے دیکھ لیے تو وہ ضرور ان کے بارے میں پوچھیں گے، کیونکہ ماموں کبھی کبھار میرا خیال رکھ بھی لیا کرتے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر ماموں یہ نشان دیکھتے تو ضرور مامی پر غصہ کرتے کہ تم نے ندا کو اتنا کیوں مارا ہے۔ پر میں نے کبھی بھی مامی کی شکایت ماموں سے نہیں لگائی تھی، کیونکہ مجھے تو مامی کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ ماموں تو اکثر گھر سے باہر ہی رہتے تھے۔ اگر کبھی میں شکایت لگا بھی لیتی اور پھر ماموں گھر سے چلے جاتے تو مجھے معلوم تھا کہ پھر میرا انجام کیا ہونا تھا۔ چھوٹا سا کام غلط ہو جانے پر اگر مامی مجھے اتنا مارتی اور اسٹور روم میں بند کر دیتی تھی تو بھلا ماموں کو شکایت لگانے پر مامی میرا کیا حشر کرتی؟ اسی ڈر سے میں اپنے نشان چھپا دیتی تھی۔ ماموں نے مجھے اسکول میں تو مامی کے کہنے پر داخلہ نہیں دلوایا تھا، پر میں محلے کی بنی مسجد میں قرآن پاک کا سبق لینے ہر روز ہی چلی جاتی تھی۔ وہاں پر بیٹھے مولوی صاحب بہت ہی اچھے انسان تھے۔ میں ہمیشہ ٹائم پر تو نہیں پہنچ پاتی تھی، اسی لیے وہ مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ بیٹا تم اتنا لیٹ کیوں آتی ہو؟ میں مولوی صاحب سے کہتی تھی کہ گھر کے کام میں ٹائم لگ جاتا ہے، اسی لیے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ مجھے معاف کر دیں، اگلی صبح میں وقت کے ساتھ آ جاؤں گی۔ پر اگلے دن بھی میں وقت پر نہیں پہنچ پاتی تھی، جس وقت پر وہ بچوں کو کلاس دیتے تھے۔ مولوی صاحب کو میرے گھر کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا تھا، کیونکہ وہ مامی کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے۔ مولوی صاحب مامی کے سگے چچا تھے۔ وہ مجھ سے ہمیشہ مامی کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ ان کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہوتا ہے، پر میں نے کبھی بھی مامی کی شکایت مولوی صاحب سے نہیں لگائی تھی، کیونکہ مجھے مامی سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ مجھے ڈر اس بات کا تھا کہ یہ تو مامی کے سگے چچا ہیں، کہیں ان کو کچھ بتا نہ دے۔ پر مولوی صاحب خود مجھے کہہ دیتے تھے کہ بیٹی مجھے معلوم ہے کہ میری بھتیجی تم پر بہت زیادہ ظلم کرتی ہے، سارے گھر کا کام تم سے کرواتی ہے، اس کے اپنے بچے تو اسکول میں پڑھتے ہیں اور تم اس کے گھر کے کام کرتی پھرتی ہو، اور قرآن کے سبق کے لیے بھی وقت پر نہیں آ پاتی ہو۔ اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تم پر ذرا رحم نہیں کرتی۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا، نہیں مولوی صاحب، مامی مجھے قرآن پاک کے سبق کے لیے کبھی بھی منع نہیں کرتی، کیونکہ ان کو مجھ پر ظلم کرتے وقت شاید ڈر نہیں لگتا تھا، پر قرآن پاک کے سبق کے لیے وہ مجھے نہیں روک پاتی تھی۔ شاید اس بات میں وہ تھوڑا بہت اللہ سے ڈر جاتی تھی کہ قرآن پڑھنے سے کیسے روکوں۔ بڑی عید سے کچھ دن پہلے مامی اور فریحہ نے ماموں سے ضد کی کہ ہمیں عید کی شاپنگ کرواؤ۔ ماموں کیونکہ اچھے خاصے پیسے کما لیتے تھے، ان کی ایک کپڑے کی دکان تھی جو بہت ہی اچھی چلتی تھی۔ فریحہ اور مامی کو جب ماموں شاپنگ کروانے کے لیے لے جا رہے تھے تو مجھے بھی ماموں نے کہا کہ ندا بیٹا آ جاؤ، تم بھی عید کے لیے تھوڑی بہت خریداری کر لو۔ میں ماموں کے ساتھ جانا تو چاہتی تھی، پر مامی نے ماموں کے پیچھے کھڑے ہو کر مجھے گھورتی ہوئی آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم ماموں کو منع کر دو۔ میں نے ماموں کو اس وقت شاپنگ کرنے سے منع کر دیا۔ سبھی لوگ عید کی شاپنگ کرنے کے لیے چلے گئے تو مجھے کافی دکھ ہونے لگا اور میں رونے بیٹھ گئی کہ اگر میرے بابا زندہ ہوتے تو میں ان کے ساتھ عید کی شاپنگ کرنے کے لیے چلی جاتی۔ روتے روتے مجھے یاد آ گیا کہ آج میں نے قرآن پاک کا سبق نہیں پڑھا، تو میں اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی مسجد مولوی صاحب کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے چلی گئی۔ میرے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا کہ میں گھر سے کسی بات پر رو کر آئی ہوں۔ تو مولوی صاحب نے میری لال آنکھیں دیکھ کر مجھ سے پوچھ لیا کہ ندا بیٹا کیا بات ہے، تم کسی بات پر رو رہی تھی؟
میں نے مولوی صاحب کو کہا کہ نہیں مولوی صاحب، میں تو نہیں رو رہی۔ انہوں نے کہا ندا بیٹا، میں جانتا ہوں کہ آپ کسی نہ کسی بات پر تو روئی ہے، پھر بھلے آپ مجھے وہ بات نہ بتائیں، شاید آپ مجھے اپنا استاد نہیں مانتی، اسی لیے نہیں بتا رہی، کیونکہ استاد تو ماں باپ کے برابر ہوتا ہے نا، آپ اپنی کوئی بھی بات مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ میں نے مولوی صاحب کو بتایا کہ آج مجھے اپنے بابا کی بہت یاد آ رہی تھی، اسی لیے میں رو رہی تھی۔ مجھ سے مولوی صاحب نے سوال کیا کہ کس بات پر آپ کو بابا کی یاد آئی؟ میں نے مولوی صاحب کو بتایا کہ ماموں اپنے سبھی گھر والوں کو شاپنگ کروانے کے لیے لے گئے ہیں۔ مجھے صرف اس بات پر رونا آیا کہ اگر میرے بابا بھی زندہ ہوتے تو مجھے عید کی شاپنگ کرواتے، اسی لیے بس آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کو عید کی شاپنگ میں کرواؤں گا، آپ کیوں اداس ہو رہی ہو؟ میں نے مولوی صاحب کو انکار کر دیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں مولوی صاحب سے کچھ بھی لے لوں گی تو مامی مجھے بہت ماریں گی کہ میں سب کو جا کر بتاتی ہوں کہ ماموں اور مامی مجھے کچھ نہیں دیتے، اور اس طرح ان کی بے عزتی ہو جائے گی۔ میں مولوی صاحب سے اسی وجہ سے کچھ نہیں لے سکتی تھی۔ مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ چلو بیٹا، آپ جلدی سے وضو کر لو تو میں تمہیں قرآن پاک کا سبق دیتا ہوں۔ قرآن پاک پڑھنے میں ماشاءاللہ سے میں بہت ہی ہوشیار تھی۔ مولوی صاحب ہمیشہ مجھے شاباشی دیا کرتے تھے۔ میں قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرنے لگی تو میرے چہرے پر نشان دیکھ کر مولوی صاحب نے پوچھا کہ تمہارے چہرے پر یہ کس چیز کا نشان ہے؟ کیونکہ مامی کے مارنے کی وجہ سے میرے گالوں پر ہمیشہ ان کی انگلیوں کے نشان پڑ جاتے تھے، جو میں اپنے دوپٹے سے چھپا لیتی تھی۔ مولوی صاحب نے اس وقت وضو کرتے ہوئے میرے چہرے پر وہ نشان دیکھ لیے تو میں نے فوراً ہی چھپا دیے۔ میں نے ان سے کہا کچھ نہیں ہوا۔ مولوی صاحب نے مجھے کہا یہ تو کسی کے مارنے کے نشان ہیں، جو کہ 4 انگلیوں کے واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ میں نے مولوی صاحب سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آپ یہ بات کسی کو بھی مت بتائیے گا کہ میرے چہرے پر مارنے سے نشان پڑ گئے ہیں، کیونکہ ورنہ مامی مجھے مار ڈالیں گی اگر کسی کو بھی پتہ چل گیا تو۔ مولوی صاحب سے میں نے وعدہ لے لیا کہ وہ کسی کو بھی نہیں بتائیں گے۔ پھر قرآن پڑھ کر جب میں گھر واپس گئی تو مامی اور ماموں بھی آ چکے تھے۔ فریحہ اور فرحان نے اپنے اپنے کپڑے مجھے دکھائے۔ مجھے ان کی چیزیں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی تھی۔ ماموں نے ایک نیا جوڑا اور جوتوں کا ایک جوڑا مجھے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، ندا بیٹا یہ میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، تم عید پر یہ جوڑا پہن لینا۔ مجھے وہ نئے کپڑے اور نئے جوتے دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ میں بھی اب عید پر نئے کپڑے پہن لوں گی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مولوی صاحب ہمارے گھر آئے تو میری جان نکل گئی کہ شاید مولوی صاحب ہمارے گھر ماموں سے یا مامی سے اسی بارے میں بات کرنے آئے ہوں گے کہ انہوں نے میرے چہرے پر تھپڑ کے نشان دیکھ لیے تھے۔ میری تو یہ سوچ کر ہی جان جا رہی تھی کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اگر مولوی صاحب نے بتا دیا تو مامی تو میری جان لے لیں گی۔ میں ڈری ہوئی سہمی ہوئی کھڑی دور سے مامی اور مولوی صاحب کو باتیں کرتے دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے خاصے دور تھے، اسی لیے میں ان کی باتیں سن نہیں پا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد مولوی صاحب مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھتے ہوئے گھر سے باہر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ اب مولوی صاحب نے سب کچھ مامی کو بتا دیا ہوگا تو مامی تو اب مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ پر یہ دیکھ کر مجھے کافی حیرت ہونے لگی کہ مولوی صاحب کے جانے کے بعد مامی غصہ ہونے کی بجائے خوش نظر آ رہی تھی۔ مجھے کافی حیرانی ہونے لگی کہ مولوی صاحب نے اگر مامی کو اس بارے میں نہیں بتایا کہ انہوں نے میرے چہرے پر تھپڑ کا نشان دیکھا تھا تو آخر کون سی بات کہی ہوگی جس کی وجہ سے مامی خوش نظر آ رہی ہیں۔ وہ چچا بھتیجی تھے، اس لیے میں نے بھی اس بارے میں زیادہ نہیں سوچا، پر مجھے تھوڑی حیرانی تو ہو رہی تھی کیونکہ میں نے پہلے کبھی بھی مولوی صاحب کو ہمارے گھر میں نہیں دیکھا تھا۔ بھلے وہ چچا بھتیجی ہی تھے، کبھی بھی میں نے ان کو آپس میں بات کرتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اگلی صبح کو جب میں مولوی صاحب کے پاس قرآن پڑھنے گئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمارے گھر کیسے آئے تھے؟ مولوی صاحب نے مجھے مسکراتے ہوئے کہا کہ بیٹا میں تمہارے لیے ہی آیا تھا، کیونکہ میں اب تم پر اتنا ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ تم کتنی پیاری بچی ہو، مجھے تم پر ترس آ جاتا ہے۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی کہ اگر مولوی صاحب میرے بارے میں مامی سے بات کرنے آئے تھے تو مامی خوش خوش کیسے نظر آ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں بتایا تو میں گھر واپس چلی آئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب میں شام کا کھانا بنانے کے لیے کچن میں گئی تو ماموں اور مامی آپس میں بات کرنے لگے، جو تھوڑی بہت مجھے سمجھ آ رہی تھی۔ ماموں مامی سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس کے بدلے میں اچھے خاصے پیسے مل رہے ہیں، ہمارے سر سے بوجھ بھی اتر جائے گا، ایک نہ ایک دن تو ہمیں اس کو بیاہنا ہی ہے، اس لیے اچھا ہے ابھی سے اس فرض سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ جوان ہونے کے بعد اگر اس نے کوئی ایسا ویسا قدم اٹھا دیا تو ہماری بدنامی ہو جائے گی، اسی لیے ابھی سے اس کی شادی کروا دو۔ یہ خبر سنتے ہی میرے پیروں تلے سے تو زمین نکل گئی۔
میری عمر تو ابھی صرف 15 سال ہی تھی، تو مامی میری شادی کی بات کیسے کر رہی تھی؟ اور افسوس تو مجھے اس وقت اپنے ماموں پر بھی ہو رہا تھا، کیونکہ میں تو ان کی ایک مرحومہ بہن کی بیٹی تھی۔ وہ کیسے مامی کی باتوں میں آ گئے تھے اور مجھے پیسوں کے بدلے بیچ رہے تھے؟ مجھے اس وقت اپنی قسمت پر بہت ہی رونا آ رہا تھا، پر میں مجبور تھی۔ باورچی خانے میں کھڑی اس وقت میں رو بھی نہیں سکتی تھی کہ کہیں مامی نہ سن لیں، کیونکہ مامی کو میرے رونے پر بہت غصہ آتا تھا اور وہ مجھے مارنے لگتی تھی۔ باورچی خانے میں کھڑی میں چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی۔ جب کھانا بن کر تیار ہو گیا تو میں نے سب کے سامنے کھانا پیش کر دیا۔ ماموں نے بھی مجھے کھانا کھانے کے لیے کہا، پر میری بھوک مر چکی تھی۔ میں اسٹور روم میں آ گئی جہاں مامی مجھے ہمیشہ بند کر دیتی تھی، اور وہاں بیٹھ کر میں زارو قطار رونے لگی اور اللہ پاک سے کہنے لگی کہ آخر میرا کیا قصور ہے جو مامی مجھے بیچنے جا رہی ہیں؟ میں نے تو مامی کو ہر وہ سکھ دیا ہے جو اس کو اس کی کسی ملازمہ سے بھی نہ ملتا۔ میں نے مامی کی ہر بات مانی ہے جو اس کی بیٹی بھی نہیں مانتی۔ پھر مامی میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ مجھے کس کو بیچ رہی تھی مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ بس میں نے مامی اور ماموں کی اتنی بات سنی تھی کہ اس کی شادی کبھی نہ کبھی تو کروانی ہے۔ اچھے خاصے پیسے مل رہے ہیں، ابھی سے اس کو بیاہ دو، کل کو اتنے پیسے ملیں یا نہ ملیں۔ ماموں نے اس کو کہا کہ میں ندا کے بدلے پیسے ہرگز نہ دیتا، پر جو پیسے مل رہے ہیں اس کے جہیز کے لیے ہی لے رہے ہیں۔ مامی نے ان کو کہا کہ ہم نے ساری عمر اس کو کھلایا پلایا ہے، ہمارا حق بنتا ہے پیسے لینا، اور جہیز کی بات تو آپ کریے ہی مت۔ جہیز کی امید مجھ سے مت رکھیے گا کہ میں آپ کی بھانجی کے لیے کوئی جہیز بناؤں گی۔ ویسے بھی جو اس کے ساتھ شادی کرنے جا رہا ہے وہ اچھا خاصا امیر ہے، اس کو کیا ضرورت ہے ہمارا جہیز لینے کی؟ کوئی پہلی شادی تو وہ کر نہیں رہا جو اس کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے کسی جہیز کی ضرورت ہے۔ شادی شدہ ادھیڑ عمر آدمی ہے، بس اس کو جوان بیوی چاہیے، اسی بات میں وہ خوش ہیں۔ آپ جہیز کا نام بھی مت لیجیے۔ مجھے پہلے سے بھی مامی سے کوئی امید نہیں تھی کہ وہ میرے لیے کوئی جہیز بنائیں گی یا میرے لیے کچھ جمع کریں گی، پر ادھیڑ عمر سے شادی کروا کر وہ میرے ساتھ بہت برا کرنے جا رہی تھی۔ میں اللہ پاک سے کہنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اللہ پاک سے رو رو کر اپنے نصیب کے لیے دعائیں مانگی تھیں کہ اس گھر میں اگر میرا دانا پانی ختم ہو گیا ہے تو جہاں مجھے بھیجا جا رہا ہے وہاں پر ہی کوئی سکھ مل جائے۔ اس کے سوا میں اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں مامی یا ماموں سے اس بارے میں بات بالکل نہیں کر سکتی تھی کہ وہ میری شادی کس کے ساتھ کروا رہے ہیں یا پھر کیوں کروا رہے ہیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں مامی اور ماموں کے سامنے اپنے حق کے لیے کچھ بھی نہیں بولا تھا، اس لیے آج بھی مجھ میں یہ ہمت نہیں تھی۔ میں قربانی کے لیے اب تیار تھی، پر مجھ سے پوچھا کسی نے ایک بار بھی نہیں تھا کہ میں اس شادی سے راضی ہوں یا نہیں۔ اسٹور روم سے نکل کر میں اپنے بستر پر جا کر سو گئی، اور اگلی صبح کو مامی نے مجھے جلدی جگا دیا اور کہنے لگی جلدی جلدی سے سارے گھر کا کام ختم کرو، آج گھر پر کچھ مہمان آنے والے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مامی کون سے مہمانوں کے بارے میں بول رہی ہیں۔ میں نے جب گھر کا کام ختم کیا تو مامی نے میرے ہاتھ میں ایک لال کلر کا جوڑا تھما دیا۔ اس لال کلر کے جوڑے کے ساتھ ہی میں سمجھ گئی تھی کہ آج شاید مامی مجھے اس گھر سے نکالنے والی ہیں اور کسی کو بیچنے جا رہی ہیں۔ مامی نے کہا جلدی سے یہ جوڑا پہن کر میرے پاس آ جاؤ تو میں تمہیں تیار کر دوں۔ میں کپڑے پہن کر کمرے میں بیٹھ گئی تو مامی میرے پاس اپنے میک اپ کا بیگ لے کر بیٹھ گئی اور مجھے تیار کرنے لگی۔ فریحہ مامی سے کہنے لگی امی ندا کو تو ہم نے مہندی ہی نہیں لگائی، دلہن کو تو سب سے پہلے مہندی لگائی جاتی ہے۔ مامی نے اس کو کہا کہ اپنے گھر جا کر ہی اب مہندی لگوائے گی، میرے پاس مہندی لگانے کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ان کی میں چپ چاپ سن رہی تھی۔ اسی وقت مامی نے مجھے میک اپ کرواتے ہوئے بتایا کہ آج تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے، نکاح خان تم سے نکاح کا پوچھیں گے تو تم نے ہاں میں ہی جواب دینا ہے۔ مامی نے مجھے تیار کر کے اوپر سے ایک بڑی شال اڑا دی جس سے میرا چہرہ پورا ڈھک گیا اور مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مامی نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر باہر صوفے پر جا کر بٹھا دیا جہاں پر پہلے سے ہی کچھ لوگ موجود تھے۔ لوگوں کی آوازوں سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں پر موجود صرف مرد حضرات ہی تھے، کسی بھی عورت کی آواز مجھے مامی کے سوائے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ جب مجھ سے نکاح کے بارے میں پوچھا گیا تو میں نے بھی ہاں میں جواب دے دیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہے اور میری سننے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ تبھی تو لوگوں کی آوازیں مجھے آ رہی تھیں، پر کسی کا بھی کوئی لفظ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے میری روح پرواز کر رہی ہے، تھوڑی ہی دیر میں بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی۔ پر افسوس کہ میں ابھی اور دکھ سہنے کے لیے زندہ تھی۔ مامی نے نکاح کے بعد مہمانوں سے کھانے وغیرہ کا پوچھا جو مامی نے کچھ دیر پہلے مجھ سے ہی بنوایا تھا۔
میں نے اپنی شادی کا کھانا خود ہی بنایا تھا۔ یہ پہلی بار میں نے اپنی زندگی میں دیکھا تھا کہ کوئی دلہن اپنی شادی کا کھانا خود بنا رہی ہو۔ کھانا بناتے وقت مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کھانا میں اپنی شادی کے لیے بنا رہی ہوں۔ سارے مہمانوں نے جب کھانا کھا لیا تو مامی نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک گاڑی میں لے جا کر بٹھایا۔ کیونکہ میرا سارا چہرہ ایک چادر سے ڈھکا ہوا تھا تو مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری بغل میں کوئی آ کر میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ شاید وہ میرا شوہر ہی تھا۔ مامی بھی اسی گاڑی میں آگے والی سیٹ پر بیٹھ گئیں اور گاڑی چلنے لگی۔ گاڑی تھوڑی ہی دور جا کر ایک گھر کے دروازے پر رکی جو ہمارے ہی محلے کا کوئی گھر تھا، کیونکہ راستے سے مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ گاڑی زیادہ دور نہیں گئی۔ جب دروازے پر ہم اترے تو مامی نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھر میں داخل کروایا اور مجھے ایک کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا۔ گھر کی خاموشی سے محسوس ہو رہا تھا کہ اس گھر میں شاید اور کوئی بھی نہیں رہتا، اسی لیے اتنا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مامی نے بیڈ پر بٹھاتے ساتھ ہی مجھے بولا، آج سے تمہارا گھر یہی ہے اور تم نے یہیں پر رہنا ہے۔ ہمارے گھر آنے کی اب کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی دکھ سکھ ہو اپنے اوپر برداشت کر لینا۔ کبھی ہم سے ملنے کی اب کوشش مت کرنا۔ اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، تمہیں اپنی ساری زندگی یہیں پر گزارنی ہے۔ مامی کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ یہ ساری باتیں بول کر مامی کمرے سے باہر چلی گئیں اور کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ جب میں نے اپنی نظریں اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میرا شوہر تو میرے اپنے مولوی صاحب جو مجھے قرآن پاک پڑھاتے تھے وہی تھے۔ میں نے دیکھتے ہی ان سے سوال کیا، مولوی صاحب آپ؟ تو انہوں نے مجھے کہا، ہاں ندا، میں ہی تمہارا شوہر ہوں۔ تو میں تم پر تمہاری مامی کے مزید ظلم برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے میں نے پیسوں کے عوض ان سے تمہیں خرید لیا۔ اگر میں تمہیں نکاح نہ کرتا تو وہ کبھی بھی تمہیں میرے ساتھ نہ بھیجتے، اسی لیے میں ان سے نکاح کا بول کر تمہیں اپنے گھر لے کر آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے مجھے کہا، میں گھر پر اکیلا رہتا ہوں، یہاں پر تمہیں کوئی بھی تنگ کرنے والا نہیں ہے۔ تم میرے گھر کی مالکن بن کر یہاں رہ سکتی ہو، کیونکہ مولوی صاحب تو مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے تو مجھ سے تو ان کے ساتھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ مولوی صاحب نے مجھے کہا، تم بے فکر ہو جاؤ، بھلے دنیا کی نظر میں ہم دونوں میاں بیوی ہیں، پر ہمارے درمیان شوہر اور بیوی والا کوئی بھی ایسا تعلق نہیں رہے گا۔ تم مجھ سے عمر میں کافی چھوٹی ہو، اگر تم چاہو تو میں ابھی اور اسی وقت تمہیں طلاق بھی دے سکتا ہوں۔ میں نے صرف تمہاری جان چھڑوانے کے لیے تم سے شادی کی ہے۔ مولوی صاحب نے مجھے مامی کے گھر سے نکال کر مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ مولوی صاحب کے گھر میں مجھے ہر وہ سکھ میسر تھا جو میں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اور ان کے ساتھ میں بہت ہی خوش زندگی گزارنے لگی تھی۔ میں اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرتی تھی کہ میں نے جتنے زندگی میں دکھ دیکھے تھے ان کے بدلے میں اللہ پاک نے مجھے مولوی صاحب جیسا ہمسفر دے دیا تھا۔ مولوی صاحب اور میں ایک ساتھ تو رہتے تھے، پر ہم دونوں میں میاں بیوی والا کوئی بھی تعلق نہیں تھا، اور ان کا یہ احسان میں کبھی زندگی بھر چاہتے ہوئے بھی نہیں اتار سکتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔